اللہ پاک کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے آپ تھک چکے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو اس حالت میں نہیں ڈالے گا جسے آپ برداشت نہ کر سکیں۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اگر اسے مانگنا پسند آ جائے تو بندہ تہجد میں بھی خود کو سجدہ زیر پاتا ہے۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دی جائے گی، اور تمہاری زندگی میں خوشیوں کا اجالا ہو جائے گا۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہونے لگے تو سجدے میں گر جایا کرو اور اس رب سے دعا اور صبر طلب کیا کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری تقدیر ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ اور تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا تعلق یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر کچھ دروازے کھولتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو۔ تمہارا یوں کن کی امید میں رہنا اسے راضی کرتا ہے۔ دعائیں یقین مانگتی ہیں، بے یقینی نہیں کہ تم نے جو چاہا تمہیں نہ ملا تو تم اسے بے یقینی کرنے لگے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کن کہنے پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم اس پر توکل کرنے لگتے ہو۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ جب دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھو دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہیں، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ تم بس دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا کرو، صبر مانگا کرو، توکل مانگا کرو۔ اللہ تو کہتا ہے صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دعائیں سچے دل اور اللہ پر یقین سے مانگی جاتی ہیں نا، تو پھر میرا اللہ بھی کن کہنے میں دیری نہیں کرتا، وہ تمہارا مان رکھ لیتا ہے۔ اللہ تو وہی رہتا ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا نہ ہو؟
یہ آزمائش تو فقط کچھ لمحوں کی ہے، آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اسی لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی۔ اگر ایمان مضبوط رکھو گے تو ناممکن کو ممکن کی راہ ضرور ملے گی، اور اگر توکل رکھو گے تو ہر کامیابی مل جائے گی، اور اگر نیت پاک رکھو گے تو منزل ضرور ملے گی انشاءاللہ۔